بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کا قتل، ہائی کورٹ نے نوٹس دے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سے 22 جولائی کو رپورٹ طلب کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقتولین کی قبر کشائی کی اجازت بھی دے دی۔ فورنزک ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جائیں گے۔ واقعے کی تحقیقات بھی جاری۔ گرفتار ملزمان کے ابتدائی بیانات قلم بند۔ تحقیقاتی ٹیم جائے وقوع کا دورہ کر کے شواہد اکٹھے کرے گی۔ عدالت نے سردار شیرباز ساتکزئی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا عمل جاری، ارکان ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ پولنگ سے قبل بھی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہوئے۔ پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست پر پولنگ جاری، ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل 4 بجے تک جاری رہے گا۔ لیگی امیدوار حافظ عبدالکریم کو واضح برتری حاصل۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلف برداری، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست وزیر اعلیٰ اور اسپیکر نے دائر کی، موقف اپنایا۔ اسپیکر نے منتخب ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کیا۔ ہمیں سنے بغیر چیف جسٹس نے گورنر کو حلف کے لیے نامزد کیا۔ گورنر ہاؤس میں ممبران سے حلف ماورائے آئین ہے۔ 9 مئی کو شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کا کیس، شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 14 ملزمان کے خلاف ٹرائل مکمل۔ ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کر لیے گئے، فیصلہ جلد سنانے کا امکان۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آج ایک اور تاریک دن ہو سکتا ہے، کوٹ لکھپت جیل سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، آئینی حق کو جرم بنا دیا گیا۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس، طلبی کے باوجود وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گڈھا پور پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے 2:30 بجے تک پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ نہ آنے پر 342 کے بیان کا حق ختم کرنے کا انتباہ۔ ڈاکٹر عافیہ کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، اس کیس کی وجہ سے میری کاز لسٹ روکی گئی، عدالت کی عزت کے لیے عدالتی اختیار استعمال کروں گا۔ جوہری جنگ یا ماحولیاتی تبدیلی نہیں، موجودہ دور میں فیک نیوز، پروپیگنڈا اور غلط معلومات سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا پاک بھارت حالیہ جنگ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان کو واضح برتری ملی، بیانیے کا چیلنج بہترین طریقے سے پورا کر کے دکھایا۔ نجکاری سے قبل پی آئی اے کے تمام شعبوں کا انٹرنل آڈٹ شروع، تمام شعبوں کے سربراہان سے ریکارڈ مانگ لیا۔ انتظامیہ آڈٹ سے متعلق ریکارڈ نجکاری میں دلچسپی رکھنے والے کنسورشیم کے سامنے رکھے گی۔ اور الاؤنسز میں اضافہ نہ ہونے پر آزاد کشمیر میں پولیس نے کام چھوڑ دیا، ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں جمع حکام اور اہلکاروں میں مذاکرات جاری، اہلکاروں کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سکندر مومن کا پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، کہا مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ دونوں رہنماؤں میں ایرانی صدر کے 26 جولائی کے دورہ پاکستان کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے جوڑے کے کیس میں اہم پیش رفت، قبائلی رہنما سردار شیرباز ساتکزئی سمیت مزید 10 ملزمان گرفتار، تعداد 11 ہو گئی۔ دیگر کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری، ریاست کی مدیت میں مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ واقعہ عید سے چند دن پہلے پیش آیا، ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یقین دہانی، مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں، بلاول بھٹو نے واقعہ بلوچستان حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاولپور چلڈرن اسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا، جنوبی پنجاب میں عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ سے ملاقات میں گفتگو، سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 2 گروپوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، 7 زخمی، فریقین کے ایک دوسرے پر چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے حملے، ضلعی انتظامیہ اور مقامی قبائل نے تصادم کو رکوایا۔
पन्नू आकिल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर 3 नौजवानों को कत्ल किया था। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। दीर कालाम, स्वात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। रावल डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 24 घंटे में दूसरी बार स्पिलवेज खोल दिए गए। मुंबई ट्रेन हमलों के तमाम 12 मुल्जिमान बेगुनाह करार, तफ्तीशी इदारे मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम। मुंबई हाई कोर्ट ने सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं मुअत्तल कर दी। 11 जुलाई 2006 को 7 ट्रेनों में होने वाले धमाकों से 209 अफराद हलाक हुए थे। गजा में इमदाद के मुतलाशियों के लिए बदतरीन दिन। जकीम क्रॉसिंग पर इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 85 फ़लस्तीनी जानों से हाथ धो बैठे। 19 फ़लस्तीनी भूख के 22 लुक़मा अजल बने। 24 घंटे में 130 शहादतें, मजमूई तादाद 58,895 हो गई। बरतानिया में फ़लस्तीन की हिमायत अवामी तहरीक बन गई। लंदन रॉयल ओपेरा हाउस में फ़नकारों ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। इंतज़ामिया कोशिश के बावजूद रोक ना पाई। इसराइली बमबारी से तो बच गया, भूख से मरने वाला हूँ। गजा में भूख से निढाल जख्मी बच्चा बिलक बिलक कर रो पड़ा। सेहूनी फौज ने खुराक को हथियार बना लिया। चकाचक नाक दास्ताने। मुत्तहिदा अरब अमारात का पनाह गुज़ीन अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का फैसला। आर्जी पनाह लेने वालों की अफगानिस्तान वापसी का अमल शुरू हो गया। अमाराती हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को फैसले से आगाह कर दिया। सदर ट्रंप का यूएई में फंसे अफगान शहरियों की मदद का ऐलान। अमरीकी दरख्वास्त पर हज़ारों अफगानों को काबुल से इनखला के दौरान पनाह दी गई थी। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें एटमी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ तेहरान के मुज़ाकरात जुमे को होंगे। जगह का तयन करना बाकी है। ईरानी मीडिया का दावा, यूरोपीय ममालिक ने मुज़ाकरात न करने पर ईरान को पाबंदियां आयद करने की धमकी दी थी। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग बेअसर। पाकिस्तान को पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। फ़खर जमान के 44 रन। मेज़बान बांग्लादेश ने 110 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा की विकेट पर तनकीद, कहा जब भी बांग्लादेश आते हैं ऐसी ही पिचेस मिलती हैं, यहाँ शायद ही बेहतर विकेट मिले। परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा मैच कल होगा। दो पहियों की सवारी पर तेज रफ्तारी। स्पेन के मार्क मार्क्वेज ने जमहूरिया चेक मोटो जीपी जीत ली। ये मुसलसल 5वीं रेस में उनकी कामयाबी है। काज़ाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक ने क्ले कोर्ट पर स्विस ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में युआन मैनुअल को शिकस्त दी। जर्मनी में हैम्बर्ग टेनिस टूर्नामेंट में फ्रांस की बॉयसन कामयाब। हंगरी की एना बॉन्डर को ज़ेर किया।